السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ جو لیٹسٹ اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو مار رہے ہیں، مسلسل کلہاڑی مار رہے ہیں، وہیں ان کے گرد گھیرا بھی تنگ ہو رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا پورا جو اس وقت کہنا چاہیے ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ وہ اپنی سیاسی بقا کی ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں وہ خود اپنے ہاتھ پاؤں، اپنے بازوؤں کو، اپنے سر کو، اپنے پورے جسم کو لہو لہان کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں جو یقیناً پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس میں گرفت میں آتا ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں، جن میں یہ گل صاحب ہیں، میں نام بھی نہیں لیتا اس آدمی کا، اس نے تو مثلا پاکستان کے اندر اس شخص کا کیا رول ہے سیاست میں، جو کے پی کے میں کھڑے ہو کر پختونوں کو ہوا دے رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ وفاق سے بدلہ لیں آزادی کا۔ ایک طرف یہ دے رہے ہیں، دوسری طرف محمود خان جو ان کے آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم یلغار کر دیں گے۔ اچھا، اس پر عمران خان کی شٹ اپ کال ہونے کے بجائے مسلسل اس قسم کے دوسری جگہوں سے بھی اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں۔ شیخ رشید کو دیکھیے، وہ دبے لفظوں میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی تباہی ان کے اپنے ارد گرد لوگوں نے کی ہے، اور انہوں نے سب سے بڑی تباہی یہ ہے ان کی کہ انہوں نے پاکستان کی افواج کے خلاف اور جو کارروائی کی ہے، جو انہوں نے نفرت پیدا کی ہے لوگوں میں، جو موٹیویٹ کیا ہے اپنی سوشل میڈیا کو کہ وہ فوج کو نشانہ بنایا، اور ان کی پارٹی میں بھی چند لوگ ایسے ہیں جیسے شیری مزاری جیسے لوگ جو کہ فوج کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دیکھیے، ایک انہوں نے لیٹر لکھا تھا شیری مزاری نے اقوام متحدہ کو کہ جناب انٹیریئر منسٹر ایک دہشت گرد کو بنایا گیا ہے، اور یہاں پاکستان میں جو ہے حکومت جو ہے وہ میڈیا کو جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم کر رہی ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہی ہے، صحافیوں پہ ظلم کر رہی ہے، اور پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے اقوام متحدہ کو خط لکھا۔ گویا یہ خط کیا ہے؟ یہ خط ایک طریقے سے ایک سیاسی جماعت جب لکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اس نظام حکومت میں ایک بین الاقوامی ادارے کی مداخلت چاہتی ہے۔ وہ اس لیے خط لکھتی ہے کہ جی اقوام متحدہ جو ہے وہ اس میں مداخلت کرے اور پاکستان کی حکومت سے باز پرس کرے، ایون کہ وہ اپنے لوگوں کو یہاں بھیج دے۔ دیکھیں جس طریقے سے بھارت کشمیر میں کر رہا ہے، وہاں پر اقوام متحدہ کو لکھا جاتا ہے اور اقوام متحدہ وہاں اس مداخلت میں انٹرفیئر کرتا ہے۔ یہاں پاکستان میں ایک ایسے معاملات جو پاکستان کا اندرونی سیاسی معاملہ ہے، اس میں اس طرح کا خط لکھنا یقیناً دوسری بین الاقوامی طاقتوں کو آپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں، گویا آپ قومی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا ایک پہلا خط تھا، اور یہ دوسرا خط ان کا گیا ہے، اور یہ خط لانگ مارچ کے بعد انہوں نے اس کی تصویر کشی کی ہے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے، ان کے کارکنوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے خواتین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کی پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ حالانکہ دیکھنے کو اگر آئے تو لانگ مارچ سے پہلے ہی عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری اور شیخ رشید نے واضح طور پر اپنے لانگ مارچ کی جو ہے وہ اہداف بتا دیے تھے، اور وہ تمام ثبوت بھی اب حکومت کے پاس ہے۔ حکومت تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی بین الاقوامی ادارہ ان کے معاملات میں انٹرفیئر کرے، لیکن پی ٹی آئی مسلسل یہ کوشش اس لیے کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر تمام اداروں سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے، یا ان کا اداروں کا اعتماد ان پہ نہیں رہا ہے۔ صحیح چیز تو یہ ہے کہ جی ملک میں انصاف کے ادارے موجود ہیں، اور انصاف کے دو اداروں نے ان کو کافی ریلیف دیا ہے، سپریم کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اس کے باوجود پاکستان کی عدالتوں کو بائی پاس کر کے اقوام متحدہ کو خط لکھنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب بین الاقوامی مداخلت چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی طرح تحفظ چاہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی ایک بار بار اس کو مدعو کر رہے ہیں اور اس کی پوزیشنز کو خراب کر رہے ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لانگ مارچ میں سپریم کورٹ تحفظ فراہم کرے۔ اب سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے تحفظ فراہم کرنا۔ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ جب
آپ کو تحفظ اگر حکومت پرووائڈ نہیں کرتی ہے اور آپ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کریں حکومت کے ساتھ، اور آپ کا لانگ مارچ جمہوری حق ہے، کوئی روک نہیں سکتا، تو اور لیکن ایگریمنٹ آپ کو کرنا ہوگا اور اس قسم کے بیانات سے اجتناب کرنا ہوگا جو بیانات ماضی میں لانگ مارچ میں اپنے دیا، اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا جو لوگ آپ کے پاکستان کے اندر خانہ جنگی چاہ رہے ہیں، انارکی چاہ رہے ہیں، اور پھر آپ کے حکم کے مطابق اسلام آباد کے بنی گالہ میں، اسلام آباد کے آپ کے کے پی کے ہاؤس میں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے ان کمروں میں جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کے ایم این اے رہتے تھے، جو ابھی تک آپ نے خالی نہیں کیا ہے، منسٹر انکلیو میں جہاں آپ کے لوگ ابھی تک موجود ہیں، پرویز خٹک جیسے دوسرے لوگ، وہاں پر اسلحہ بردار جتھا جو موجود تھا وہ یقیناً حکومت کے پاس اس کی ساری ڈیٹیل آ چکی ہے۔ حکومت کے ساتھ ریاست اور ریاستی ادارے اور حکومتی ادارے ایک پیج پہ ہیں، چنانچہ یہ دھمکیاں جو انہوں نے دی گویا ریاست کو دی، حکومت کو دی، اور اب تمام اداروں کے ساتھ لڑنے کے بعد، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے بعد، اب یہ سپریم کورٹ کو گھسیٹ رہے ہیں کہ وہ سیاست میں آئے، اور سپریم کورٹ کا ایک دو فیصلہ ایسا تھا جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ کو بظاہر عوام نے اور جو پاکستان کی عوام ہے انہوں نے اس قسم کے فیصلے اور اس قسم کے ریمارکس کو جو ہے وہ غلط قرار دیا، اور جس طرح کی 5 آدمی عمران خان کے کیسز کو سنتے ہیں اس کے اوپر یقیناً پاکستان کی عوام نے یہ سوال اٹھایا کہ جب 15 رکنی آپ کے ججز موجود ہیں تو پھر 5 افراد ہی صرف اعلیٰ اہم ترین مقدمات کیوں سنتے ہیں، اور کیا یہ 5 سینئر ترین ہیں؟ نہیں جی، ان میں جونیئر لوگ موجود ہیں، اور سینئر اور آئندہ آنے والا جو چیف جسٹس ہے اس کو بھی نہیں بیٹھنے دیا جا رہا ہے۔ ایک طریقے سے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جوڈیشل پالیٹکس جو ہے وہ بہت آ گئی ہے، حالانکہ ماضی میں اس قسم کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اب عمران خان مسلسل سپریم کورٹ کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ان کو انوالو ہونے کے لیے گھسیٹ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے فوج کو یہ سارا کام کیا، لیکن فوج نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر اپنی پوزیشن کو نیوٹرل رکھا، لیکن عدالتوں نے جو فیصلے دیے ہیں اس کے بعد جو جلاؤ گھراؤ ہوا ہے اس کی بنیاد پر عدالتوں کی پوزیشن بہت خراب ہوئی ہے، اور اب اگر عدالتوں نے اس قسم کے معاملات کو، جو کہ سیاسی معاملہ ہے، جو حکومت اور ایک سیاسی جماعت کے درمیان ہے، جو اسلام آباد انتظامیہ اور سیاسی جماعت کے درمیان ہے، اس میں اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ لے کے آتی ہے اور اس قسم کی پٹیشن کو یا اس قسم پہ سو نوٹو نوٹس لے کر کوئی تحفظ فراہم کرتی ہے، تو یہ تحفظ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، پھر اس سے بہت غلط تاثر جائے گا دوسری سیاسی جماعتوں میں بھی اور عوام میں بھی۔ لیکن اس کے باوجود کہ عدالتیں اس حد تک پی ٹی آئی کو فیور کر رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس کے باوجود انصاف عدالتوں سے لینے کے بجائے اقوام متحدہ سے لے رہا ہے۔ اب یہاں پہ 2 سوال ہے شیریں مزاری سے بھی، عمران خان صاحب سے بھی، کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی غلامی ہمیں منظور نہیں ہے، امریکہ کی ڈکٹیشن ہمیں منظور نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ پاکستان کے اہم ترین اداروں پہ اعتماد کرنے کے بجائے اقوام متحدہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کو کنٹرول امریکہ کرتا ہے، گویا آپ امریکہ سے ہیلپ مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں، غلامی کو چیلنج کر رہے ہیں، اور دوسری طرف التجا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرو۔ اقوام متحدہ کون ہے؟ اور یہ مداخلت پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق قومی سلامتی کے خلاف بہت بڑا اقدام ہے، جس کا یقیناً جو ہے وہ ایکشن ہونے والا ہے، اور یہ ایکشن عمران خان پہ بھی ہے۔ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کے یہ تمام وزراء کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور یقیناً عمران خان ایک ایسی حکومت کے انڈر جا کے بنکر میں چھپ گئے ہیں جو ان کی اپنی حکومت ہے، کے پی کے کی حکومت ہے، لیکن حالات چینج ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ اسمبلی کے اندر
جو ان کے لوگ ہیں ان کے استعفے منظور ہوں گے، اس پہ ضمنی انتخاب ہوگا، اور ایک طریقے سے یہ حکومت پی ڈی ایم پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی حاصل کرے گی، اور بہت سے ایسے آئینی اقدام جو 2/3 میجورٹی کے ذریعے کرنا ہے وہ کیا جائے گا، اور ان کے صدر کی امپیچمنٹ بھی ہونی ہے، اور پھر جس طرح میں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب صدر آئیں گے۔ تو عمران خان کے خلاف قانونی طور پر بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، سیاسی طور پر بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور انتظامی طور پر بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ گویا وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف کے پی کے تک محدود کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ بھی بہت جلدی وقت آنے والا ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے اس بیان کے بعد کہ جی ہم وفاق پر چڑھائی کریں گے، یلغار کریں گے اپنے فورسز کے تھرو، اور دھمکی دی ہے، اس پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، بغاوت کا مقدمہ ہو سکتا ہے، ان کی حکومت، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کی حکومت کو ختم کی جا سکتا ہے، اور یہاں گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس صورتحال میں آیا عدم اعتماد لائیں یا گورنر راج لگائیں یا ان کے خلاف کارروائی ہو، جب کے پی کے بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر یہ بتائیے کہ عمران خان کہاں جائیں گے۔ بلوچستان کی عوام نے بلدیاتی انتخاب میں عمران خان کو بری طریقے سے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ عمران خان جو کل تک کہتے تھے کہ جی پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے، تو ایک صوبہ جو بلوچستان ہے اس میں تو 68 آپ کو سیٹ ملی ہے بلدیات میں، بلدیات نچلی سطح عوام کا ووٹ ہوتا ہے، اور جے یو آئی کو 408 ملی ہے، اور اگر ان کے پورے اتحادیوں کو ملا لیں تو وہ تقریباً 878 کے قریب جاتا ہے، 878 اور 68، تو خود اندازہ کر لیں کہ پی ٹی آئی کو بلوچستان کی عوام نے ریجیکٹ کیا ہے۔ تو گویا ہر طرف سے ان کی سبکی ہو رہی ہے، لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ان کا عمل ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، مجھے لگتا ہے یہ کہ آنے والے وقت میں، اور ابھی فورن فنڈنگ کیس کا بھی فیصلہ آنا ہے، پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے، یا پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور جس طرح اس وقت پی ٹی آئی میں عسکری ونگ کو پروموٹ کرنے کے لیے امین گنڈا پور اور دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، یہ ساری اطلاعات موجود ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔